ڈاکٹر صاحب، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو ظاہری وصال ہوا، تو ظاہری وصال کے بعد حضور اپنی امت کی رہنمائی فرماتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں قرآن حدیث سے یا قرآن سے جو ہے آپ رہنمائی فرمائیں۔ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بھائی آج کے سوالات کا سیشن کافی طویل ہو چکا ہے، تو اب یہ ہے کہ کچھ اسٹڈی بھی کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے ایسا سوال کر لیا ہے کہ مجھے یاد کرنا پڑے گا کہ ایسی قرآن میں ایک آیت تو ہے، میرا خیال ہے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 یا 3 ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ یہ دونوں ہی ہے، آیت نمبر 2 ہے اور 3 ہے، اور سورۃ الجمعہ کی، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کا ترجمہ کچھ ایسا بنتا ہے کہ جی اس کا ترجمہ کچھ ایسا بنتا ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں هو الذی، کہ جس نے مابعوث فرمایا امیوں میں ایک رسول، اور انہیں جو پڑھ کر سناتا ہے، انہیں اس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان کو، اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسرے لوگوں کا بھی جو ان سے آ کر ابھی نہیں ملے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جو سب پہ غالب اور حکمت والا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل عظیم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عظیم فضل والا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال ترجمہ تو اس کا دوسرا بھی ہو سکتا تھا، انہوں نے ترجمہ اپنے مفہوم کے جو ہے مطلب سے کیا ہے، اپنے مفہوم سے ایک ترجمہ کر دیا ہے۔ بہرحال یہ میرا خیال ہے شاید بریلوی کوئی مولانا صاحب کا ترجمہ ہے، لیکن اس ترجمے کو جا کے آپ پڑھیں، چاہے اشرف علی تھانوی صاحب کا پڑھیں، مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، یا کسی اہل حدیث صاحب کا ترجمہ پڑھیں، محمد علی چوناگڑھی صاحب کا، تو ترجمہ 19-20 زیادہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں بتاتا ہوں، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 3، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں کے اندر، یعنی کہ ان پڑھ امی کے لیے یوز ہوتا ہے، ان پڑھ جو ہے وہ امی جو کہا جاتا ہے نا، وہ ان پڑھوں کو کہا جاتا ہے، وہ اکثریت پڑھنے لکھنے کا تھا نہیں معاملہ۔ تو حضور علیہ السلام کو جو امی کہا جاتا ہے، وہ ایک نسبت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ان پڑھوں کی طرف آئے تو آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ ایک علماء کرام نے یہ بھی اس کا مطلب بیان کیا کہ حضور کی بعض لوگ کہہ رہے تھے نا کہ حضور خود بھی امی ہیں، تو کیسے ہیں؟ تو کیونکہ آپ خود امیوں کے پاس بھیجے گئے، ان پڑھوں جو ہے نا، وہ زیادہ تر عوام کا رواج یہ تھا کہ وہاں پڑھائی کا رواج نہیں تھا، تو آپ ان پڑھ لوگ تھے، تو ان کی طرف حضور مابعوث کیے گئے۔ تو ایک بات یہ بھی اس میں آیت میں پتہ لگ رہی ہے، تو اس میں ترجمہ یہی ہے کہ آپ امیوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ ان پڑھ لوگوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک رسول اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جو ہے وہ قرآن کی آیتیں ان پہ پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور ابھی ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کریں گے جو آ کے ابھی آپ سے نہیں ملے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں آیتیں بتا رہا ہوں، آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 سورۃ الجمعہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس دوران جب یہ آیت مبارکہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہے، پوری سورت نازل ہوئی سورۃ الجمعہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ سورت سنائی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، اور بھی جگہ ملے گی، تفاسیر کی کتب میں تو یہ حدیث لازمی آپ کو ملے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے جب سورۃ الجمعہ سنی، آپ سنا رہے تھے صحابہ کرام میں، تو ایک صحابی نے حضور سے سوال کر لیا کہ وہ جو ابھی آ کر آپ سے نہیں ملے، یہ لوگ کون ہوں گے؟ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ صحابی نے جب سوال کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر ایمان سریا پر بھی ہوا تو وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ بعض جگہ پر واحد کا لفظ ہے کہ ان میں ایسا ہے، اور بعض جگہ ہے ان میں ایسے ہیں، یعنی کہ جمع کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ دونوں طرح کے ساتھ روایت صحیح روایت ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ روایت میں بتا رہا ہوں کہ بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ان سے مراد، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ جو بعد میں آ کے ملیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اگر، یعنی حضرت سلمان فارسی کندھے پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب ہے کہ عجم کے لوگ، ایران کے لوگ، فارسی لوگ، یہ ان کی فضیلت پہ بھی یہ حدیث جاتی ہے فارسی لوگوں کے، ٹھیک ہے نا، کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر ایمان سریا پر بھی ہوا، ایمان اگر سریا پر بھی ہوا تو وہاں بھی وہ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو حدیث سنا دی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کہیں نہیں جا رہے، آپ تو مدینہ منورہ میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں، اور یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ اگر ایمان سریا پر بھی ہوا، یار ایمان تو مدینے میں ہے، کتنی پیاری بات ہو رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ ایمان مدینے میں ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال کے بعد کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ مدینہ منورہ کے اندر، اپنے روضہ اقدس کے اندر، اپنی قبر مبارک کے اندر، ٹھیک نا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور درود و سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ۔ کتنی پیاری بات اس میں کہی جا رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان میں ایسے لوگ ہیں، یعنی فارسی لوگوں میں، کہ اگر ایمان سریا پر بھی ہوا تو وہاں بھی وہ لوگ پہنچ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ حضور وصال کے بعد تو مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی طرف یہ اشارہ ہی ہو رہا ہے کہ حضور کی قبر مبارک سی آج بھی امت کی رہنمائی یوں ہو رہی ہے کہ آج جو بھی عالم آپ کو جو بھی باتیں اچھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، بیسکلی وہ حضور ہی کی تعلیم ہے۔ اور اگر اللہ کا حکم ہوا تو حضور علیہ السلام کسی کی ڈائریکٹ بھی جو ہے اللہ کے حکم سے معززاً جو ہے آپ رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ جیسے کہ وہ ایک واقعہ ہے، ابھی میرے پاس حوالہ نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ ہے جو کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ تھے اسٹارٹنگ میں، اور ان کے خواب میں آ کے حضور علیہ السلام نے ان کو جو ہے کہ فرمایا کہ میری سنت کو پکڑو۔ 3 بار جب ان کو فرمایا تو انہوں نے معتزلہ کا مسلک جو تھا، وہ غلط جو باطل فرقہ تھا، اس کو چھوڑ کے انہوں نے کتاب و سنت کو اٹھا کے اور کہا کہ میں اسی عقیدے کو مانتا ہوں، اور پھر اس کی ایک کتاب بھی آج ملتی ہے مارکیٹ میں ہمارے کو عربی میں، مقالات اسلامیین۔ تو ایک تو یہ میں ایک حوالہ آگے سے میں آپ کو دے رہا ہوں، ایڈیشنل بات کروں کہ خواب میں بھی آ کے حضور علیہ السلام کوئی رہنمائی فرما سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس آیت کی ایک اور میں آپ کو حدیث آج سنانے جا رہا ہوں، مجموع الزوائد فی منبع الفوائد میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث کو امام حافظ الحدیث نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ جو شافعی المذہب تھے وہ کہتے ہیں اسنادن جید، یہ سند، یہ اچھی سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ یہ روایت معجم الکبیر میں بھی ہے جو سلیمان بن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ صحابی نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آخر میں آ کے آپ سے ملیں گے یا بعد میں ملیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ کتاب و حکمت سکھانی ہے، اور ان کو بھی آپ نے پاک کرنا ہے اور ان پر آیتیں پڑھنی ہے قرآن کی۔ تو یہ آپ سے آ کے جو بعد میں ملیں گے، ابھی تک نہیں ملے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ تو صحابی نے جب حضور سے سوال کیا، میں ایک دوسری حدیث سنا رہا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی اولاد نسل در نسل میں ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ایسے مرد بھی ہیں اور ایسی عورتیں بھی ہیں۔ میرے صحابہ کرام کی نسل میں ایسے مرد اور عورتیں ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس حدیث کے اندر بھی یہی اشارہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ میری تعلیمات سے فائدہ اٹھانا لوگوں کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا، تو لوگ ویسے ہی جو ہے میری تعلیمات میں چھوڑ کے جاؤں گا تو لوگ پہنچ جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہی فرمایا کہ نسل در نسل، اور مسلمان بھی حضور علیہ السلام کی قبر مبارک سے بعض لوگ جو بزرگ ہوں گے اور بڑے نیک درجے والے ہوں گے وہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک سے ڈائریکٹ فیض حاصل کریں گے، اور بعض لوگ ہیں جو ظاہر سی بات ہے درجے میں کم ہوں گے، کمزور ہوں گے ایمان میں، تو وہ حضور علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی جو تعلیمات آپ دنیا میں دے کر ہمیں چلے گئے اس سے فیض حاصل کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس طرح جنت میں داخل ہوں گے اور ایمان اچھا بنائیں گے، مضبوط بنائیں گے، اور ان کا ایمان بھی اعلیٰ بن جائے گا یا اپنے ایمان کو کمزور ہونے سے بچا لیں گے۔ تو یہ جو ہے اس حدیث اور اس قرآن کی آیت اور اس حدیث سے جو بھی میرے ذہن میں آیا تو میں نے آپ کے سامنے اس پورا ذائچہ کھینچ دیا اور پوری تشریح بھی کر دی، اور قرآن حدیث کے ساتھ میں ریفرنس بھی رکھ دی۔ جو آپ کا سوال تھا کہ کیا حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے وصال کے بعد بھی امت کی رہنمائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کو میں نے باقاعدہ قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے دلائل رکھ دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم نبی سے رہنمائی حاصل کر پاؤ گے، اور اگر نہیں اس کی چاہت ہوگی تو تم گمراہی میں مر جاؤ گے۔ شکریہ۔